میرے ہاتھ میں شادی کی دو لکیریں ہیں، ایک میری شادی ہو گئی ہے، اور دوسری لکیر کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ لکیر میں ساری عمر پیٹتا رہوں گا۔ لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے شخص سے جس نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 17 شادیاں کھڑکا دیں۔ ایک ایسا شخص جو کہ لکیروں کے کنسیپٹ سے اتنا بالا تھا کہ جب اس کا دل کرتا تھا شادی کرنے کو، وہ چاقو اٹھاتا، اپنے ہاتھ میں ایک لکیر کھینچتا اور شادی کھڑکا لیتا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی ریاست اڑیسہ کے شہری رمیش چند سوین، المعروف بدو پرکاش سوین، المعروف رمانی رنجن سوین۔ لیں جی، رنجن صاحب جو تھے نا، ان کو میں نے کہا ہے کہ الفا میل آف انڈیا، لیکن ہم آسانی کے لیے ان کا نام لیں گے رمیش شادی والا کے طور پر، تاکہ بات چلتی رہے، روانی میں رہے۔ تو رمیش صاحب شہری تھے، اپنے بھارتی ریاست اڑیسہ کے شہری تھے، اور پیشے کے اعتبار سے ایک لیبارٹری ٹیکنیشین تھے۔ 1982 میں رمیش نے اپنی پہلی شادی کی اور اس کے 5 بچے ہوئے، اور 2002 میں رمیش کو پتہ نہیں کیا سوچی کہ رمیش اڑیسہ سے انڈین ریاست بھنیشور شفٹ ہو گیا۔ رمیش، میں نے بتایا کہ پیشے کے اعتبار سے ایک لیبارٹری ٹیکنیشین تھا، اور جب وہ بھنیشور شفٹ ہوا تو وہاں پر اس نے اپنا تعارف ایک ڈاکٹر اور پروفیسر کے طور پر کروانا شروع کر دیا اور شادیاں کھڑکانا شروع کر دیں۔ لیں جی، رمیش صاحب جو تھے نا، ایک بڑے چلاک اور فراڈیے آدمی تھے۔ وہ ایک اپنا شکار ڈھونڈتے، وہ ایسی خاتون جو کہ 40 سال کی ہوتی ہیں یا 40 سال سے بب ہوتی ہیں، کوئی طلاق یافتہ ہوتی ہیں، کسی کو اس کا شوہر چھوڑ گیا ہوتا ہے یا کسی کی شادی لیٹ ہو گئی ہوتی۔ اسی سے مجھے ایک یاد آیا کہ میرے ابا جی ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ جب لڑکیاں ہوتی ہیں نا یونیورسٹی کالج میں، تو ان کے لیے کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ واٹ از ہی، یعنی کہ مرد جو ہے نا، واٹ از، کون ہے بھائی، یہ شے کیا ہے۔ اور جب وہ اسے کیا کہتے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ ہو جاتی ہے، رشتے آنا کم ہو جاتے ہیں، تو وہ ان سے کہا جاتا ہے کہ کوئی رشتہ آیا تو وہ کہتی ہیں ہو از ہی، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بھی کچھ کام آگے چلا جائے اور رشتہ لیٹ ہو جائے اور 40 سال عمر پہنچ جائے تو کوئی رشتہ آئے تو لڑکی سے بتایا جاتا ہے کہ یار وہ رشتہ آیا، تو وہ آگے سے کہتی ہیں ویر از ہی۔ تو نہیں جی، رمیش صاحب جو ہے نا ان لڑکیوں کے طاق میں ہوتے جو کہ ویر از ہی والے چکر میں ہوتی، لیکن وہ لڑکیاں خاندانی پس منظر ان کا مضبوط ہوتا، معاشی جو آتے ہیں وہ مضبوط ہوتی، اور رمیش ان سے شادیاں کرتا چلا گیا، اور ایک شادی کے بعد دوسری شادی، دوسری کے بعد تیسری شادی، تیسری کے بعد چوتھی، اور یوں سلسلہ چلتا گیا۔ لیکن رمیش صاحب کا طریقہ وادار یہ تھا کہ وہ شادی پہ خرچہ بھی خاتون کا کرواتے، کچھ سال اس کے ساتھ رہتے، کچھ مہینے اس کے ساتھ رہتے، اور 10-12 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے اپنے نام پہ منتقل کرتے، کھاتے پیتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ رمیش صاحب ایک وقت میں 2-2 3-3 پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے۔ کبھی وہ اڑیسہ میں شادی کر رہے ہیں، کبھی بنگال میں شادی کر رہے ہیں، کبھی آسام میں شادی کر رہے ہیں، اور اپنا کاروبار جو ہے وہ ان کا کاروباری شادیاں تھا۔ لو جی، اس دوران رمیش صاحب نے نا کسی بھی فیلڈ سے وابستہ خاتون کو نہیں چھوڑا۔ کوئی اسکول ٹیچر تھی، کوئی پیراملٹری سٹاف کی تھی، کوئی ڈاکٹر تھی، کوئی نرس تھی، کوئی اچھا بزنس رن کر رہی تھی، رمیش صاحب اپنا طریقہ واردات ڈالتے اور شادیوں پہ شادیاں کرتے جاتے۔ لیکن رمیش بیچارہ پھنس گیا۔ 2018 میں رمیش صاحب ایک اسکول ٹیچر سے شادی کر بیٹھے جو کہ رمیش کی طرح ہی بڑی سنکی سی تھی۔ اس نے رمیش کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ اس کو شک پڑ گیا کہ میرے شوہر کی مصروفیات جو ہے نا ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ رمیش کے صرف میریٹل افیئرز ہی ہیں۔ لیکن جی، اس نے پولیس میں درخواست دے دی۔ رمیش صاحب کو جب پولیس کے بارے میں اپنے بارے میں درخواست کا پتہ لگا تو رمیش صاحب جی بھنیشور چھوڑ کر چلے گئے، لیکن وہ اس خاتون نے اس کا پیچھا کرنا نا جاری رکھا۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ شادیاں کریں لیکن اسکول ٹیچر سے شادی نہ کر لیں، جب وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو وہ آپ کا کھرا نکال کی رہتی ہے۔ بہرحال جی، 2018 کی کمپلینٹ موو ہوئی، اور یہ 10 دن پہلے پولیس نے رمیش کو پکڑ لیا۔